فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر. جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں. دور پڑھیں آپ حضرات. رنگ اپنی شجاعت کا جما کر چھوڑا. زور اسد اللہ دکھا کر چھوڑا. کفار نے عباس کو روکا تو بہت دریا پر مگر آپ نے جا کر چھوڑا. رہروان جادہ تسلیم و رضا و بادیہ پیمایان منزل راہ وفا. دربار میدان وقا جدار نینوا کو یوں ترتیب دیتے ہیں کہ جب بروز عاشورہ اشقیائے بدنہاد لاش قاسم ناچار پامال سمے اسپا کر چکے. حسین حسین گل کو قبا کو لالا زار بنا کر ایک رات کی دلہن کے ارمانوں کا خون کر چکے. تو حضرات اس وقت وفور علم سے بے قرار بچشم اشکبار جناب عباس علمدار خدمت امام ابرار میں حاضر ہو کر طالب اجازت میدان کاردار ہوئے. عرض کی نام آپ نے اے بحر کرم مجھ کو دیا ہے. رخصت بھی عطا ہو جو علم مجھ کو دیا ہے. مر گئے سمون سو یاور مولا. بے وے مسلم بے کس کا لٹا گھر مولا. خون میں غلطاں ہوئے ہمشیر کے دل بر مولا. ٹکڑے ٹکڑے ہوئے لختے دل شبر مولا. ہائے ہم جیتے ہیں مارا گیا سارا لشکر. رہ گیا پیچھے علمدار سدھارا لشکر. تو شہ نے کہا ہے قوت بازو برادر. ہے راحت جہاں زینت پہلو برادر. مر جاؤں جو آنکھوں سے چھپے روئے برادر. لازم میں تراہم کی نظر سوئے برادر. دانستہ بھلا اپنا برا کرتا ہے کوئی. اس طرح کے عاشق کو جدا کرتا ہے کوئی. اے بھائی تم میرے بابا کی نشانی ہو. اہل حرم کی ڈھارس ہو. میرے لشکر کے علمدار ہو. میں کس طرح تم کو اجازت دوں. آسرا کون ہے غربت میں ہمارا بھائی. آسرا کون ہے غربت میں ہمارا بھائی. تم ہو مظلوم کے جینے کا سہارا بھائی. عرض کی پیاس کی شدت سے بچے بے چین. پانی لے آؤں جو دیں اذن امام کون ہے. شہ نے فرمایا کہ جان شہ بدر و حنین. تیری سقائی کے انجام سے واقف ہے حسین. خون بہہ جائے گا دریا کے کنارے بھائی. اور میں رضا دے نہیں سکتا میرے پیارے بھائی. تو یہ سن کے گرے پاؤں پہ عباس سے علمدار. رو رو کے یہ فرمانے لگے سید ابرار. نرغے میں ہے تنہا پسرے ہے در کرار. اس دم تو میرا ساتھ نہ چھوڑو میرے غم خار. مرنے کی رضا مجھ سے طلب کرتے ہو بھائی. سر پاؤں پہ رکھتے ہو غضب کرتے ہو بھائی. منہ مل کے کفے پاس لگا کہنے علمدار. ہے آپ سخی ابن سخی اے شہ ابرار. سائل کوئی پھر جائے یہ ایسی نہیں سرکار. خادم بھی ہے سرکار سے رخصت کا طلبگار. جب تک کہ رضا رن کی نہ میں پاؤں گا آقا. ان قدموں سے اس سر کو نہ سرکاؤں گا آقا. تو شہ بولے میرے سر کی قسم سر تو اٹھاؤ. کیوں روتے ہو بھیا تمہیں جانا ہے تو جاؤ. فاقے تو کیے 3 دن
اب برچیاں کھاؤ رو رو کے نہ تڑ پاؤ، خدا حافظ و ناصر، لو بیر وغا جاؤ، خدا حافظ و ناصر۔ تو عباس اٹھ کے گرد پھرے شے کے ساتھ بار، بھائی کو لے کے گھر میں چلے شاہ نامدار۔ پر جس وقت رخصت آخر کے لیے عباس علمدار خیمہ اثر میں آئے، پہلے حرم میں شورے گری اداری بپا ہو گیا۔ جناب زینب کہنے لگیں کہ یقیناً اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بازوؤں میں ضرور رسن باندھی جائے گی، مجھے ضرور دیار بدیار بے مخنہ و چادر پھرایا جائے گا۔ تو شبیر نے رومال لیا دیدے تر پر، ملنے لگے ایک ایک سے عباس سے دلاور۔ دی مشق سکینہ نے بہشتی کو یہ کہہ کر، ہے ماں یہ بے آب ہمارا دل مضطر، جلتا ہے کلیجہ میرا پانی مجھے لا دو، رہے ساقی کوثر کے بسر پیاس بجھا دو۔ اس وقت جناب سکینہ کو جناب عباس علمدار نے گود میں اٹھا لیا اور بہت پیار کیا، تسلی و تشفی دی۔ عباس نے فرمایا کہ گھبراؤ نہ جانی، بیوی کے پلانے کے لیے لاتے ہیں پانی۔ پر یہ فرما کر آپ نے جناب سکینہ کو تسلی و تشفی دی اور اہل حرم سے رخصت ہو کر علم و مشکیزہ لے کر خیمہ اثر سے باہر تشریف لائے۔ تو کیا بیان ہو جاؤ حشم عباس دی حشم کی کہ آپ کی آمد سے فوج اشقیاء میں ہلچل پڑ گئی۔ تو کیا عرض کروں آپ سے جرار کی آمد، وہ فرقے اشرار پہ ادبار کی آمد تھی، حشر کی آمد کہ علمدار کی آمد بالکل تھی عیاں ہے در کرار کی آمد۔ کہتی تھی جلالت کہ شہ قلعہ کشا ہیں، وہ شیر خدا تھے تو یہ شمشیر خدا ہے۔ تو فوجوں میں یہ تھا شو کہ جرار ہیں دیکھو، سقے ہیں مجاہد علمدار ہیں دیکھو، جعفر کی طرح جنگ پہ تیار ہیں دیکھو، عباس ہیں یا حیدر کرار ہیں دیکھو، اب خیر نہیں حق کے ولی آ گئے بھاگو، شبیر کی نصرت کو علی آ گئے بھاگو۔ تو دہشت سے ہر ایک سور کا تن کانپ رہا تھا، تن ایک طرف خوف سے بن کانپ رہا تھا، بن کا تو ہے کیا ذکر کہ رن کانپ رہا تھا، ہلتی زمین چرخ کوہن کانپ رہا تھا شور کہ ہٹ جاؤ ید اللہ بڑے ہیں، سب نے یہی سمجھا کہ علی رن پہ۔ تو آپس میں نمودار یہ کہتے تھے سپاہی جانے نہیں بچنے کی، اب آتی ہے تباہی، اب خیر اسی میں ہے کہ ہو دشت سے رائے بھاگو کہ وہ آیا پسرے شیر الہی، اب فوج ہو سربر یہ کوئی طور نہیں ہے، ارے شبیر کا بادو ہے کوئی اور نہیں ہے۔ بہت بڑے تو دیکھا جو عمر نے کہ تدلدل میں ہے لشکر، یوں کہنے لگا کہ ہر ایک صف کی برابر۔ اب بات جو آتا ہے تو کس بات کا ہے ڈر؟ ہاں غازیوں کیوں کانپتے ہو خوف سے تھر تھر؟ ارے فاقے سے کئی دن کے اور تشدد ہاں ہیں، یہاں لاکھ نمودار ہیں وہ ایک جمع ہے، اور طالب ہوا اگر در تو دوں درہم و دینار، قیمت سر عباس کیوں دینے کو تیار، باقی نہ کوئی اب ہے اگر ہے تو علمدار۔ ہاں غازیوں توڑو کمر سید ابرار، خالی ہو جو دنیا پسرے شیر خدا سے، بھر دوں میں سواروں کی رکابوں کو طلا سے۔ تو راضی ہوئے خون ریزی پہ وہ ضرب کے طلبگار، دریا کے کنارے پہ جمعیاں کے صفے چار، 30,000 ایک صف اول میں کماندار، اور ان کے عقب برچیاں تانے ہوئے خونخوار، دو ان میں سواران عراقی کے پرے تھے، تلواروں کو کھینچے ہوئے کاندھوں پہ دھرے تھے۔ اسی طرح میمن محسرے پہ فوج آ کے جمع ہوئیں، اور قلب لشکر میں شمر غدار میں 10,000 سپاہی جرار لے کر آیا، اور تمام فوج کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تھا غیظ میں یوں نعرہ زنا شمر ستمگار، ہاں غازیوں ہاں نیڑ سے اور گھاٹ سے ہوشیار، آتا ہے بغا کو پسرے حیدر کرار، کھینچے ہوئے تلواروں کو ہو جنگ پہ تیار۔
اس شیر کو دریا کی ہوا کھانے نہ دینا اور اس قلعے آہن سے نکل جانے نہ دینا۔ یہ سخن اس دل پرفن کا سن کر عباس شف سکن نے گھوڑے پر تن کر عباس پکارے کہ خبردار ہم آئے، کیا بکتا ہے وہ ظالم و غدار، ہم آئے ایک آن میں اس پار سے اس پار، ہم آئے اور لے نہر سے اور گھاٹ سے ہوشیار، ہم آئے دیکھیں تو ذرا تیغ شرر دم کو تو روکو، ارے دریا کو تو روکا ہے بھلا ہم کو تو روکو، اور لے میان سے لیتا ہوں تلوار، خبردار عرصہ نہیں پڑتا ہے میرا وار، خبردار اب گرتی ہے یہ تیغ شرر بار، خبردار آیا میں خبردار، خبردار خبردار ان بازوؤں میں زور خیبر شکنی کا، روکے مجھے دعویٰ ہو جسے تیغ زنی کا۔ دور پڑھیں آپ۔ نعرہ تھا کہ میں شیر نیستان علی ہوں، جرار ہوں صفدر ہوں شجاع ازلی ہوں، پروانہ شم حرم لم یزلی ہوں، میں جوشن بازو حسین ابن علی ہوں، گھر ہے کہ ملک برج شرف کہتے ہیں جس کو، اور بے شاہ ہے وہ اپنا کہ نجف کہتے ہیں جس، تو مشہور جو حیدر کی ہے تصویر وہ میں ہوں، ہے جس کا پدر صاحب شمشیر وہ میں ہوں، آقا نے جسے بخشی توقیر وہ میں ہوں، بازو جسے فرماتے ہیں شبیر وہ میں ہوں، لاکھوں کو بھگا دیتا ہوں یہ کام ہے میرا، اور عباس غلام شہیدی نام ہے۔ تو جرت میں ہوں اعلیٰ، تو شجاعت میں ہوں بالا، گودی میں ہے مجھ کو اسد اللہ نے پالا، آنکھوں میں سماتا ہے نہ دستہ نہ رسالہ، ایک ہاتھ میں کر دیتا ہوں لشکر تہو بالا، ہاتھوں صحیح لشکر کو جب پامال نہ کرنوں، ارے بات نہ کہنا جو زمین لال نہ کرنوں۔ بہت پڑھا آپ عباس نہ کہنا جو زمین لال نہ کر، تو زور شورا ہے ہمارا عرب و روم و عجم میں، للکار کے رستم کو بھگا دیتے ہیں دم، باندھا ہے گلا دیو کا یہ زور ہے ہم میں، اور گاڑ دیا دین کا نشان بیل العلم میں، جنات کے لشکر سے کئی بار لڑے ہیں، اور پانی کے لیے آگ میں ہم کود پڑے ہیں، پانی کے لیے آگ میں ہم کود پڑے ہیں۔ ضرور پڑھیں آپ۔ ہے جرت و ہمت زمانے میں فسانہ، حیرت ہے کہ تم نے ہمیں اب تک نہیں جانا، اب خیر اسی میں ہے ہمیں غصے میں نہ لانا، تلوار جو پکڑوں تو الٹ جائے زمانہ، ہم تم سے دمے جنگ رکیں گے نہ رکے ہیں، یہ نئے تو صفین میں بھی چھین چکے ہیں، تو حیدر کا جو دیکھا تھا جلال آج وہ دیکھو، دیکھے تھے احد میں جو کمال آج وہ دیکھو، جو بدر میں چمکا تھا ہلال آج وہ دیکھو، مشہور ہے ماضی کا جو حال آج وہ دیکھو، یوں تیز کی بجلی تہو بالا نظر آئے، تا شام سپاہوں کو اجالا نظر آئے، تو غازی جو بڑا تیغ کو چمکا کے ادھر سے چھپنے لگے گوشوں میں لئی خوف و خطر سے، فوجوں کی گھٹا گھٹنے لگی برق کے ڈر سے، بدلی ہوا لاکھوں کے سر کھیت میں برس، سالم کسی ظالم کے نصر پیر رہے تھے، تن خون میں ڈوبے تھے مگر تیر رہے تھے۔ درود پڑھیں۔ وہ شیر کی شمشیر، وہ ضربیں و روانی، اس زور سے چلتا نہیں بہتا ہوا پانی، اس تیغ سے یوں کٹ گئے وہ ظلم کے بانی، جس طرح کے ارمان میں مفلس کی جوانی، کہتی تھی کوئی داد نہ فریاد ہے میری، اور جو چرخ سے اتری ہے وہ استاد ہے میری، اس تیغ پہ جادو کوئی چلتا نہ تقابو، دل اس سے نہ چھوٹا نہ کوئی جنگ کا پہلو، ہر وار میں ہر ہاتھ میں یہ حال تھا، تو 10-20 کے سر اڑ گئے 10-20 کے بعد جو کا جو چلا،
سر شمشیر کا سن سے، ڈھالے تو اٹھی رہ گئی، سر اٹھ گئے تن سے۔ وہ پڑھیں آپ ڈھالے تو اٹھی رہ گئی۔ تو سورت میں تھی وہ سیل، روانی میں تھی پانی، جانے میں سوئے عرش میری مرثیہ خانی، پھر جا کے پلٹ آنے میں وہ یوسف ثانی، یعقوب کی بینائی زلیخا کی جوانی، جانا وہ نماز اسد اللہ کی صورت، اور پھرنا وہ نصیب ہرزی جا کی صورت۔ تو یوں شیر نے بل تیغ سے کالوں کے نکالے، بے دم ہوئے کان میں سب برچھیوں والے، ناروں کی صدا سن کے پڑے جانوں کے لالے، کی آنکھ جدھر بھاگے رسالوں کے رسالے، سب فوج لڑائی کے چلن بھول رہی تھی، اور گہوار رہے گردوں میں زمین جھول رہی تھی۔ تو بے داغ کوئی دشمن شبیر نہ چھوٹا، جو آ گیا پنجے میں وہ نخچیر نہ چھوٹا، گوشے میں بھی چھپ کر کوئی بے پیر نہ چھوٹا، اور ہلچل میں کمان چھوٹ گئی تیر نہ چھوٹا۔ ڈر ڈر کے جماع ضربت شمشیر سے بھاگے، جتنے بھی خطا کار تھے سب تیر سے بھاگے۔ تو تنہا نے ہزاروں کا لہو رن میں بہایا، لاکھوں کو اکیلے نے ترائی سے بھگایا، لڑتا وہ شیر جو ہی نہر پہ آیا، ساحل پہ علم گاڑ دیا رنگ جمایا، گھوڑے کی نہ روک کے ساحل پہ اتر کے، شبیر کی خدمت میں چلے مشق، شبیر کی خدمت میں چلے مشق کو بھر کے۔ ضرور پڑھیں آپ۔ اس وقت عمر سعد نابکار بہت پریشان ہوا، اور پرے سے اپنی فوج کے باہر نکل کے آیا، اور کل فوج کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ وائے ہو ایسا گنانے کو فوج شام تم پر، وہ دیکھو پتھرے ساقی کوثر یکا و تنہا مشکیاب لیے جاتا ہے، وہ شیر سے غصے میں چلے جاتے ہیں عباس، لو ڈوب مرو مشق لیے جاتے ہیں عباس، اس مشق کے لے جانے کی مجھ کو نہیں پرواہ، پر فکر یہ ہے ہوگا شجاعوں میں چرچا، 2 لاکھ نے ایک جعفر ثانی کو نہ روکا، سر کاٹنا پیاسے کا نہ دشوار تھا ایسا، سنتے ہو جو کچھ غلغلۂ فوج خدا ہے، ارے مر جاؤ چھری مار کے تم سر تو بجا ہے۔ مردود کہتا ہے کہ اگر اس مشق کا پانی خیام حسینی میں پہنچ گیا تو اس جنگ کا سر ہونا نہایت دشوار ہے، اس لیے سب مل کے حزب رے اسد اللہ کرو کو، جس طرح ہمیں ممکن ہو ید اللہ کرو کو۔ یہ سخن اس بدلے پرفن کا سن کر عباس شب سکندے نعرہ کیا غم نے کیا سامنے کافر، لا ساتھ میں ان سب کو جو ہیں یاور و ناصر، ریتی پہ جو ہے کھیت پڑا تجھ پہ ہے ظاہر، اول بھی تو روکا تھا ہمیں کیا ہوا آخر، ارے جرأت وہی قوت پیکار وہی ہے، گھوڑا وہی میں وہی تلوار وہی، اور کیا منہ ہے کسی کا جو کوئی آنکھ ملا لے، کچھ خوف نہیں ہم کمک اور منگا لے، اور لے مشق یہ رکھی ہے جو دم ہو تو اٹھا لے، کیا ذکر اٹھانے ذرا ہاتھ لگا لے، ایک آن میں سب فوج کا ستھراؤ نہ کر دوں، سکا نہیں گر خون کا چھڑکاؤ نہ کر دوں، ہے فوج ہے تیری طرف فوجوں کے دل، ہم میں اکیلے ایک ایک کو ختم میں جو کڑی آج نہ جھیلے، جہاں باز جو مشہور ہو وہ جان پہ کھیلے، اور تو کیا ہے یہ سب فوج تو اس مشق کو لے لے، ارے خون کی نہ بہے سیل تو الیاس نہ کہنا، اور کر دوں نہ زمین لال تو عباس نہ کہنا۔ دودھ پڑھیں آپ بتا یہ فرما کر آپ نے مشکیزے کو زمین سے اٹھا کر دوش مبارک پر رکھا، اور اسب سوار رفتار پر سوار ہو کر رخ خیام حسینی کا کیا۔ یہ دیکھ کر تمام چاروں طرف سے فوج افسیان نے تیروں کی بوچھار کر دی، تو 2 لاکھ کے نرغے میں علمدار کو گھیرا، وہ شیر تو تھا بیچ میں اور گرد اندھیرا، جو بھاگے تھے ان لوگوں نے بھی باغوں کو پھیرا، یہ کہتے تھے اللہ نگہبان ہے میرا،
تلوار سے تیروں کو قلم کرتے تھے عباس، پڑھ پڑھ کے دعا مشق پہ دم کرتے تھے عباس۔ تو چارہ نہیں کوئی، عجب آیا ہے زمانہ، بڑھ کر کبھی لڑنا تو کبھی راہ پہ آنا، گئے باندھ لیا مشق کا پھر کس کے دہانا، گئے حق سے دعا ہے میرے معبود بچانا، طاقت دے مجھے تو کہ گرفتار بلا ہوں، اور پانی تیرے بندوں کے لیے لے کے چلا ہوں۔ تو باندھے ہوئے ظلم پہ کمرے سے تمیزات، 2 دن سے پیاسی تیرے محبوب کی اولاد، یا رب میری محنت کہیں ہو جائے نہ برباد، یہ مشق پہنچ جائے اگر ہو تیری امداد۔ دیوڑی پہ حرم سب میرے مشتاق کھڑے ہیں، بچے تیرے شبیر کے بے ہوش پڑے، تو بڑھتے تھے جدھر سے بھی وہ تولے ہوئے شمشیر، اس سمت آ جاتا تھا وہ لشکر بے پیر، پڑھتے تھے برابر سے کبھی سنگ کبھی تیر، ہر زخم پہ نعرہ تھا گیا حضرت شبیر، ہر مرتبہ گھوڑے کو بڑھاتے تھے سنبھل کر، اس غول میں گر جاتے تھے اس سب سے نکل کر۔ تو تا دیر اسی طرح سے امبوں کو جھیلا، خم ہو گئے آیا جو کماداروں کو ریلا، مشکیدے کو چھدنے نہ دیا، جان بکھیلا وہ حسرت و دردا کہ وہ لاکھوں یہ اکیلا، میں تیروں کا پڑتا تھا جدھر جاتے تھے عباس، ہر مرتبہ مشکیدے پہ جھک جاتے تھے عباس۔ تو ہے جرت و ہمت زمانے میں فسانہ، درود پڑھیں آپ۔ یہ جرت و ہمت تھی انہیں کے لیے بے شک، وہ بھیڑ وہ سیلاب ہٹائیں تو کہاں تک، ناگاہ چلی پشت سے تلوار یکایک، چھانے سے قلم ہو کہ گرا دست مبارک، جرت کا ہوا خاتمہ دنیا زمین پر، تلوار تھی ساتھ میں یہ ہاتھ زمین پر، پس اس وقت اس جرا نے بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر وہ کاردار کی کہ دشمن بھی قائل ہو گئے کہ فوجوں کو بھگانا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ دم میں بسمل کیا ہزاروں کو، زمین میں زیر کیا آزمودہ کاروں کو، نہ پیدلوں کو رہا ہوش نہ سواروں کو، بھگایا نہر سے تادور بدشیاروں کو، سپاہ شام کو پھر طاقت قرار نہ تھی، ارے یہ بائیں ہاتھ کا تھا کام کارزار نہ تھی۔ تو حضرات جب میدان یزیدی فوج سے خالی ہو گیا تو آپ نے پھر اپنے گھوڑے کو سوئے خیمہ امام حسین علیہ السلام مہمیز کیا، تو حضرات طے ہو گئی تھی نصف رہے خیمہ شبیر، افسوس کہاں آ کے ہوئی موت گلو گیر، چلتی نہیں تدبیر جو پھر جاتی ہے تقدیر، ناگاہ چلی دوسرے شانے پہ بھی شمشیر، دیکھا کہ چلا جسم سے یہ ہاتھ بھی کٹ کے، دانتوں میں لیا مشق کے تسمے کو پلٹ کے، تو اس حال میں بھی تھا وہی جرت کا قرینہ، تھے ہاتھ جدا تیروں سے غربال تھا سینہ، آنکھیں تھی سوئے خیمہ سلطان مدینہ، دانتوں سے نہ چھٹتی تھی مگر مشق سکینہ، بہتا تھا لہو مرگ پہ عباس تلے تھے، اور 2 سمت کو مشقوں کے دہانے سے کھلے تھے، پھر اسی طرح سوئے خیمہ شبیر رواں، ناگہاں چشم مبارک میں لگا ایک پیکاں، تیر کھا کر ابھی سنبھلا بھی نہ تھا شیر زیاں، یک بیک مشق چھدی ہو گیا پانی بھی رواں، مشق جب تک نہ چھدی آپ نے زنہار رکے، اور بہہ گیا مشق کا پانی تو علمدار رکے، تو لو اہل ادا اب وقت قیامت کا بایا، پانی ہر ہمیشہ میں پہنچنے بھی نہ پایا، بے بس ادا سے اسد اللہ کا جایا، ایک گرد کسی نے سر اقدس پہ لگایا، تب لہرا گئے کانپے لب سقائے سکینہ، اور دانتوں سے چھٹی مشق کہاں ہائے سکینہ، اور اس وقت آپ گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، زمین پہ تشریف لائے تو گرتے ہی شاہ کو پکارے کہ آؤ آقا، اب دم آنکھوں میں دیدار دکھاؤ آقا، خاک سے اپنا علم آ کے اٹھاؤ آقا، یہ کٹے ہاتھ میرے دیکھ تو جاؤ آقا، کاٹنے سر کو میرے تیز سے عظلم نکلے، آرزو ہے کہ قدم دیکھ لوں تب دم نکلے، تو یہ صدا سنتے ہی مظلوم نے سر کو تھاما، کبھی دل تھام لیا گا جگر کو تھاما، نوجوان پسرے خیر بشر کو تھاما، اور درد اٹھا تو مسافر نے کمر کو تھاما، شے کے ہاتھوں سے تحمل کی نہ چھوٹ گئی،
اور پیٹ کے سر کو کہا ہائے کمر ٹوٹ گئی۔ پھر جناب علی اکبر کو ساتھ لے کر جانب مقتل روانہ ہوئے تو مڑ کے اکبر سے یہی کہتے تھے پے ہم سرور، اب تو آنکھوں سے بھی آتا نہیں کچھ مجھ کو نظر، اب تو آنکھوں سے بھی آتا نہیں کچھ مجھ کو نظر، نہیں معلوم میرا ثانی جعفر ہے کدھر، ارے جلد ڈھونڈو میرے بھائی کو میں صدقے دل بھر، کھو گیا رات جہاں آس میری ٹوٹ گئی، ہائے غربت میں مسافر کی خبر ٹوٹ گئی۔ اور کبھی چلاتے تھے بھائی کو کہ آؤ بھائی، بھائی قربان پھر آواز سناؤ بھائی، دم نکلتا ہے میرا شکل دکھاؤ بھائی، ارے ہم سے آیا نہیں جاتا تمہیں آؤ بھائی، لڑکھڑاتے ہیں قدم ذوب سے تھراتے ہیں، آپ کے پاس عجب شکل سے ہم آتے ہیں، تو آئی صدائے نین کی جانب سے ایک بار، آقا نثار ہوتا ہے عبد خاک سار، تن سے نکل کے آنکھوں میں اٹکی ہے جان دھار، بس ہے فقط حضور کے آنے کا انتظار۔ بابا کے ساتھ خلد سے تشریف لائی ہیں اور حضرت کی والدہ میرے لینے کو آئی ہیں، تو شہ دوڑ کر پکار کے آتا ہوں بھائی جان، گھر لٹ گیا ہے خاک اڑاتا ہوں بھائی جان، طاقت بدن میں اب نہیں پاتا ہوں بھائی جان، ہر قدم پہ ٹھوکریں کھاتا ہوں بھائی جان، دستے شکست بیٹے کی گردن میں ڈالے ہیں، ارے بھیا ہمیں تو اکبر مہرو سنبھالے ہیں۔ اسی طرح افتاء و خیزہ لاش برادر پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ جرار شانوں کو کٹائے، سر پہ گردے ستم کھائے زمین پر پڑا ہے۔ بس یہ دیکھ کر آپ بے ساختہ لاش برادر سے لپٹ کر تڑپنے لگے اور فرمایا کہ تم نے ابھی تک جس کو پکارا وہ آیا ہے، لگتا تھا جو تمہارا سہارا وہ آیا ہے، جس کا نہ دکھ تھا تم کو گوارا وہ آیا ہے، اور بے موت جس کو آپ نے مارا وہ آیا ہے، دن رات جس کی خم رہے تسلیم کے لیے وہ آیا، تم اٹھے نہیں تعظیم کے لیے۔ بس اس وقت آپ نے سر جناب عباس کو اپنے دانوں پر رکھ لیا، بے اختیار اشکبار ہوئے، تو جو ہی اشک جناب سید الشہداء چہرے جناب عباس پر پڑے اور بوئے گلے زہرا اس عاشق سید ابرار نے اپنے پہلو میں پائی، فوراً تن بدرو میں جان آئی، اور اس وقت عرض کرنے لگے کہ اے آقا آپ کے رونے سے میرا دل بے چین ہوتا ہے، میں بہت پریشان ہوتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ الفت تمہاری علی اکبر کی برابر، شبیر نے سمجھا تمہیں شبر کی برابر، اے قوت بازو اسد اللہ کے پیارے، بیٹوں کی طرح ناز اٹھائے ہیں تمہارے، لیکن یہ تمنا ہی رہی دل میں ہمارے، بھیا کبھی بھیا ہمیں کہہ کر نہ پکارے، اس دم بھی اگر آپ نہ فرمائیں گے بھائی، ہم دل میں یہ ارمان لیے پائیں گے بھائی، کی عرض یہ کیا حکم ہوا ہے شہدی جا، حضرت شہ کونین میں ایک بندے درگاہ، حضرت تو ہے سرتاج سلیمان مہبا خواہ، آزاد غلامی سے نہ فرمائیے للہ، کیا میں کوئی ہمشان شہ جن و بشر ہوں، ارے بی بی کے پسر آپ میں لونڈی کا پسر ہوں، تو سب کام میرے آپ کے صدقے میں بنائے، وہ فاطمہ آئی شہ خیبر شکن آئے، آپ آئے حسن آئے رسول زمن آئے، سب مشکلیں آسان ہوئیں پنج تنائے، اب روس ہوئے خلد بنی جاتی ہے آقا، اور کچھ نیند سے خادم کو چلی آتی ہے آقا، تو اب نہ سہے کام نہ خادم سے بنایا، اس پیاس میں پانی بھی نہ حضرت کو پلایا، یہ کہہ کے مڑے سر سوئے شبیر جھکایا، ارے جوڑے جو کٹے ہاتھ تو دل شے کا بھرایا، گو حکم بجا لائے پسند میں سے قضا کی، ہے میرے بھائی کہا اور جان فدا کی، تو شے نے کہا رو کر کے نہ منہ موڑیے بھائی، غربت میں نہ بے کس کی کمر توڑیے بھائی، پردیس میں تنہا نہ مجھے چھوڑیے بھائی، اور ایک بار کٹے ہاتھوں کو پھر جوڑیے بھائی، ارے مر جاؤں گا میں، ہے میرے شہدائے نہ روٹھو
اب بھائی نہ کہلاؤں گا، اے بھائی نہ روٹھو، مر جاؤں گا میں، اے میرے شہدائی نہ روٹھو، اب بھائی نہ کہلاؤں گا، اے بھائی نہ روٹھو۔